اور ان کے ہمراہ چودھری زید عظیم، ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ پنجاب لیول پہ آپ دیکھیں کہ ڈیلی جو ہے وہ تقریباً بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایز اے سی مجھے بہت خوشی ہے آج کے دن کی۔ میرے خیال میں سہاوا کے لیے بہت خوش آئند دن ہے۔ اس سے پہلے جب ہماری ایمرجنسیز ہوتی تھیں تو جیلم سے ٹیمز آتی تھی لیول 1 لیول 2 کی، اور ان کا بھی بڑا ٹائملی رسپانس ہوتا تھا۔ لیکن اب چونکہ ہمارے پاس سہاوا میں ہی 2 ایمبولینسز ہوں گی اور 25 کے قریب پرسنل ہوں گے، تو ہوپ فلی ہمیں ایمرجنسیز کو رسپونڈ کرنے میں اور ٹائملی رسپونڈ کرنے میں آسانی آئے گی۔ تو اس کے لیے آئی ووڈ لائک ٹو تھینک ایم پی اے صاحب اور گورنمنٹ آف پنجاب کا بھی شکریہ کہ انہوں نے سہاوا کو بھی اس فیسلٹی سے فیسیلیٹیٹ کیا۔ یہاں پہ بھی ایک ریسکیو اسٹیشن کھولا تاکہ سہاوا کی عوام جو ہے ان کو بھی ٹائملی ہم ریسکیو کی فیسلٹیز دے سکیں اور ریلیف کی بھی دے سکیں۔ تو اس حوالے سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ سعید صاحب کی ہمیشہ سے بڑی کوآپریشن رہی ہے۔ ٹائملی وہ ہمیں ان ٹچ بھی ہو جاتے تھے، پوچھتے بھی تھے بلکہ کہ کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی ضرورت ہے گاڑیوں کی۔ تو اب چونکہ ہمارے پاس ہی آ گئی یہ سارے سارا سامان، تو ہوپ فلی ہم ذرا بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں گے سہاوا کی عوام کے لیے۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اپنے ریجنل جو افسران یہاں تشریف رکھتے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اے سی صاحبہ کا اور اپنے جو ڈی او صاحب ہیں ایس پی لیول 2 جیلم کا، انہوں نے بڑی خوبصورت تقریب کا یہاں انعقاد کیا۔ اسٹیج پر میرے بھائی شاہد صاحب، میرے بہت ہی قابل احترام نصرت بخاری صاحب، بٹ صاحب اور میرا بھائی جو زائد، یہ تشریف رکھتے ہیں۔ اور جہاں کہیں بھی اپنی گڑھ صاحب اور سبور ہاشمی صاحب یا نصرت بخاری صاحب ہوں تو مجھے فکر یہ ہوتی ہے کہ اب جب میری باری آنی ہے آخر میں تقریر کرنے کے لیے تو میں بولوں گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ اہل زبان اور بڑی شائستہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ پھر اس کمپلیکس میں چلا جاتا ہوں کہ جب نصرت بخاری صاحب بول چکے ہیں تو اب میری بات تو آپ لوگوں کو پسند نہیں آتی۔ خیر، گزارش یہ ہے کہ جب ہماری حکومت آئی 2018 میں، آپ اس سہاوے کے باسطے ہیں، تمام معززین لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ سہاوے کا جو حالات تھے، اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو آج بھی ہے اور وہ ہے آپ کا پینے کا پانی۔ اس کے بعد جو مسئلہ تھا بجلی کا، گیس کا، لیکن گیس کیونکہ وفاقی حکومت کا اس سے تعلق ہوتا ہے، بے شک بجلی کا بھی وفاقی حکومت سے تعلق تھا، لیکن وہاں ہماری حکومت نے، عمران خان صاحب نے یہ بڑی مہربانی فرمائی کہ سہاوے کے اوپر توجہ دی۔ اور ایک تو انہوں نے اپنے، آپ دیکھ لیں کہ پورے پاکستان میں کہیں بھی کوئی پرائیویٹ یونیورسٹی نہیں کھلی جو سہاوے کو تحفہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے دیا۔ تو یہاں جب گزرتے تھے آپ تو سہاوا شہر سے جب کوئی گزرتا تھا تو یہ شہر کا منظر نہیں پیش کرتا تھا، یہ ایسے ہی لگتا تھا کہ آپ کسی بستی سے گزر رہے ہیں، کسی گاؤں سے گزر رہے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے ہم نے سہاوا کی اسٹریٹ لائٹس لگوائیں کہ پتہ لگے کہ یہ سہاوا شہر ہے، اور وہ ہماری حکومت نہیں ہے۔ پھر پانی کے لیے جتنا میں دوڑ سکا، یہ کوئی احسان نہیں ہے۔ میں آج ایم پی ہوں، پتہ نہیں اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ کی خدمت میں ایسے ہی رہیں گے، اللہ کو نہ منظور ہوا تو نہیں بھی ہوگا، لیکن یہ پانی کا مسئلہ تو آپ کا ساری زندگی کا ہے۔ ہم سے پہلے جو حکومتیں تھیں وہ لگاتار نہیں، کسی نے سوچا ہی نہیں۔ عارضی حل ہم نے بے شمار کوشش کی، بلکہ جب ہماری پنجاب حکومت 2-3 مہینے 4 مہینے نہ رہی، جاتے جاتے بھی میں باقاعدہ
چیف انجینئر صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ان سے مل کے ہم نے سواوے کے لیے واٹر سپلائی کے 4 کروڑ روپے کے فنڈ دوبارہ منظور کرائے, جس میں سواوے کی واٹر سپلائی شاید نئی مشینیں اور پرپیچول ویل تھے تو کہ کوئی اس کا مسئلہ حل ہو. جب بھی میں ملا ہوں چیف منسٹر صاحب کو جو سابقہ تھے, سب سے پہلی بات یہی ہوتی تھی کہ ہمارے سواوے کا پانی کا کچھ کیا جائے. اور یہ کوئی حل نہیں ہے, ہم چاہے 2 کروڑ اور لگا دیں آپ کی واٹر سپلائی کے اوپر, جب تک واٹر سورس نہیں بنے گا. اور وہ حل ہے ڈیم. یہ میں آپ کو پوری دیانتداری سے بتاتا ہوں کہ عثمان بزدار صاحب نے جاتے ہوئے پچھلی ADC میں بگڑالہ ڈیم منظور کر لیا تھا, اور اس میٹنگ میں ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے. بدقسمتی سے ہمارا وہ ٹائم نہ رہا. ابھی میری صرف ایک ملاقات ہوئی تولیل علی صاحب کے ساتھ, اور بڑی انہوں نے شفقت کی. DG جو ہیں آپ کے 1122 کے, یہ سعید صاحب جانتے ہیں کہ یہ آج کا کام نہیں ہے کہ آج ہم آئے, ہم نے افتتاح کیا اور سب کچھ ہو گیا. سعید صاحب نے مجھے 1 سال جب سے یہ آئے انہوں نے مجھے بیٹھنے نہیں دیا. یہ خود بھی DG صاحب کے پاس جاتے تھے, اور وہاں سے جب یہ آتے تھے تو مجھے یہ دوڑ لگواتے تھے کہ آپ جائیں ان کو ملیں کہ باقی تحصیلوں میں یہ ہو رہا ہے, باقی ضلعوں میں یہ ہو رہا ہے, کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں. یہ جو 25 کا سٹاف ہے, 25 جو ریسکیو اللہ کی مہربانی سے یہاں سہاوا تعینات ہوئے, یہ کوئی ایک رات میں نہیں ہو گیا. ان کا باقاعدہ ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے. یہاں سے انہوں نے ریکمینڈ کر کے ریجنل ٹیم کو بھیجا کہ کتنا سٹاف چاہیے. اسی طرح دینے میں یہ ہوا. یہ 1-1.5 سال کی باقاعدہ لڑائی لڑ کے, اور میں یہاں آپ سب کو یہ گزارش کروں گا کہ آپ کم از کم سعید صاحب جو ہمارے ڈسٹرکٹ انچارج ہیں, ان کے لیے تالیاں میں جہاں کے ہماری تصویر پیش کریں. انہوں نے بہت محنت کی اس کا, اور جہاں کہیں ذرا سی بھی رکاوٹ آتی تھی یہ مجھے فون کر کے کہہ دیتے تھے کہ یہ کریں. اس حد تک کہ تحصیل سے نکل کے انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا, اللہ تعالیٰ اپنے نیب کے صدقے ہم پہ کرم فرمائے, انشاءاللہ تھانہ ڈومیلی میں بھی 1122 کی سروس ہم انشاءاللہ شروع کریں. انہوں نے پرپوزل بھی بنا دی, میری DG صاحب سے ملاقات بھی ہوئی, اور ہر ملاقات میں یہی ہوتا تھا کہ یہ کریں. تو تیسرا آپ نے کہا پانی کا, تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ انشاءاللہ ہم یہ جب بھی الیکشن ہو, الیکشن 3 مہینے بعد ہو, سال بعد ہو, میری کوشش یہ ہے کہ اس کو سیاسی مسئلہ نہیں, یہ تو آپ کا حق ہے, یہ سواوے کا حق ہے. اگر ہم نے کسی نے بھی یہ کوشش نہ کی کہ ڈیم بنے تو 2-3 سال بعد سواوے میں پانی نہیں ہوگا. یہ ہم نے ہر ڈپارٹمنٹ سے اسٹڈی کروائی. میں خود اسمال ڈیمز کے جو ڈائریکٹر تھے وہ آئے, DG صاحب کو ملا, CM نے ہدایت دی, ہماری پوری ٹیم تھی, ہم خود موقع پہ کہ کون سی جگہ ڈیم کے لیے موزوں ہے. بہت زیادہ کام ہوا. صرف عادت نہیں ہے کہ میں ہر وقت تصویریں کھنچا کے سوشل میڈیا پہ ڈالتا رہوں کہ کیا کر رہا ہوں. آپ کا فٹ بال اسٹیڈیم, یہ جو فٹ بال گراؤنڈ تھا, اس کے کیا حالات تھے. آج اللہ کی مہربانی سے آپ دیکھیں کہ کتنی بہترین شکل میں آئی ہے. اور میری اسپورٹس منسٹر سے بات ہوئی, ہمارے پاس بدقسمتی یہ ہے کہ سواوا میں اسٹیٹ لینڈ اویلیبل نہیں. تو ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں ہم جمنیزیم بنا سکیں, جہاں ہم اسپورٹس کمپلیکس لے آئیں. ہم کو کرکٹ کا فلڈ لیک اسٹیڈیم بنا ہوتا ہے, جگہ نہیں. تو انشاءاللہ اس کو بھی اپ گریڈ کرانے کی میری بات ہو گئی ہے. ہماری کوشش ہے کہ اگر جگہ نہیں ملتی تو اس اسٹیڈیم میں بھی آپ کو فلڈ لائٹ جو ہے وہ وہاں منظور کرا لے, تاکہ وہ فٹ بال جو ہے, جو بھی وہاں اسپورٹس ایکٹیویٹی ہوتی ہے, وہ فلڈ لائٹ بھی لگ جائے وہاں انشاءاللہ. اور میں مینڈل صاحبہ سے یہ بھی گزارش کروں گا, اس صاحبہ سے, کہ اگر ان کی نظر میں کوئی اسٹیٹ لینڈ اویلیبل ہو تو وہ ضرور ہمیں بتا دیں, کیونکہ جمنیزیم تو بنانے کا وعدہ میرے ساتھ ہو گیا ہے. صرف جگہ کی قلت ہے, کہ جگہ آپ لوگ کہیں سے دے دیتے ہیں سواوا میں, تو انشاءاللہ وہ ضرور بنے گا. فائر بریگیڈ کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اب دینا شہر بھی اتنا کنجسٹڈ ہے کہ خدا نہ کرے کوئی ایسی آفت آ جائے تو وہاں فائر بریگیڈ نہیں. یہی حال آپ کے سواوے کا ہے. آپ کے بازار میں ہم چلے جائیں تو بندہ گزر نہیں سکتا. تو خدا نہ کرے یہاں بھی کوئی ایسا حادثہ ہو, اس کے اوپر کسی نے سوچا ہی نہیں. ہم نے جب آئے تھے, یہ خالق صاحب وہاں ہیں کہ جب یہ بٹ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اس میٹنگ میں, شاہد صاحب بھی بیٹھے تھے, جب ہم لوکل باڈیز کا فنڈ کرا رہے تھے تو ہم اس میں ہماری کوشش نہیں کہ ہم یہاں مکینیکل سویپر خریدیں سواوے کے لیے.
ہماری کوشش تھی کہ ہم یہاں سٹر مشین خریدیں کہ جو بارش و پانی آپ کا آ جاتا ہے اور ڈرینیج جو ہے وہ مسائل بنتے ہیں. ہم نے ہر وہ کوشش کی کہ جس کے ہمیں فنڈ وہ مل جائیں. تو انشاءاللہ ابھی جو ہمارے فنڈز آنے ہیں یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, میں آپ سے ریسکیو والوں سے خصوصی طور پہ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری پہلی ترجیح ہوگی کہ فنڈ آتے ہیں تو شعبے کو فائر بریگیڈ فون کریں انشاءاللہ. ریسکیو 1112 والے جتنے بھی میرے بھائی یہاں کھڑے ہیں یہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. یہ ایک ایسے محکمے میں نوکری کرنے جا رہے ہیں, ایسے محکمے میں نوکری کر رہے ہیں کہ جہاں دعاؤں, نوکری تو ہے, تنخواہ بھی ملے گی, لیکن یہ واحد محکمہ ہے کہ جس کے لیے انپریسیڈنٹڈ دعائیں ہیں. جو بھی اس سروس سے مستفید ہوتا ہے ان کی نسلوں کو وہ دعائیں دیتا ہے. اور یہ ہمارے وزیر اعلیٰ پریز بھائی صاحب کا ایسا سگنیچر کام ہے کہ رہتی دنیا تک اس کام کی پذیرائی بھی ہونی ہے, اس کام کے حوالے سے ان کو دعا بھی ملنی ہے, کیونکہ ان کا سب سے بڑا یہ سب سے بڑی ان کی جو اس پورے محکمے کی جو خوبی ہے, ان کے لیے وی آئی پی کوئی نہیں. ان کے لیے ہر کال جو بھی ان کو فون کرتا ہے وہ وی آئی پی. یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کا نام کیا ہے, یہ پوچھتے ہیں کہ خدا نہ خاصہ آپ کا حادثہ کہاں ہوا, آپ کو تکلیف کیا. اور میرے خیال سے جتنا کوئک رسپانس اس محکمے کا ہے اس کی مثال تو کہیں پورے پاکستان میں نہیں ہے. اور پوری دنیا نے ہمارے 1112 کو ایکنالج کیا ہے, اس پروگرام کو ایکنالج کیا ہے. اس میں آخر میں اپنے پریزائی صاحب کا خصوصی طور پہ ڈی جی خرم صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت میرے پہ شفقت کی, میرے حلقے پہ شفقت کی کہ ایک ہی دن, ابھی بہت سے ضلع جو ہیں وہ رہتے ہیں اس بات سے, لیکن اللہ کی مہربانی سے ہمارے ضلع میں تحصیل لینا بھی اور تحصیل سہوا کے لیے انہوں نے یہ دے دی. اور مجھے سعید صاحب بتا رہے تھے کہ 50 اضافی موٹر سائیکل بھی ضلع جیلوں میں آئے, یعنی جو آپ کا گلیوں والی ایمرجنسی ہے, جو تنگ گلیاں جہاں ایمبولینس نہیں جا سکتی, انشاءاللہ